السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کرونا وبا عذاب الہی ہے یا کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ مفتی اکمل صاحب کا بیان سنیں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو آئیے مفتی صاحب کی زبانی سنتے ہیں کہ کرونا کیا ہے اور اس کو عذاب الہی کہنا کیسا ہے۔ ایک بھائی نے ایک میسج میرے پاس بھیجا کہ اس میسج کی کیا شرح حیثیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسلمانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا بدلہ، کرونا وائرس، جس طرح ان پر پابندی لگی اسی طرح پوری دنیا پر پابندی اللہ کی طرف سے لگ گئی۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس میسج کی شرح حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اپنے پاس سے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی حکمت قرار دینا اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اور اتنے یقینی انداز سے یاد رکھیں یہ گویا کہ کار نبوت میں مداخلت بیجا کا ارتکاب ہے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے کہ یہ نبی ہی بتا سکتا ہے کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے، وہ بھی اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی پر اپنے فعل کی حکمت کو ظاہر فرما دے۔ آپ اور میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر غور کیجئے کہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ صرف کوئی غیر مسلمین کے لیے تو نہیں ہے، اس میں تو مسلمان بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں جو عرب کنٹریز ہیں اس میں تو مسجدیں تک لاک ہو گئی ہیں، تو کیا سب کو یہ سزا مل رہی ہے؟ تو اس قسم کی چیزیں بیان کرنا یاد رکھیں بالکل گناہ ہے، اور اس کو پھر اللہ کی طرف منسوب کر دینا کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، تو یہ جھوٹ منسوب کرنا ہوا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اس طرح کنیکشن نہ ملائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آیات کا مفہوم ہے کہ جو کچھ تمہیں مصیبت تم تک پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ آفات جو آئی ہیں یہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے، ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم جب بہت زیادہ خرابیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اجتماعی عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو یہ عارضی عذاب کو اپنے اعمال کا بدلہ تو ہم قرار دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح اللہ کی طرف منسوب چیزیں نہیں کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کرونا کو عذاب الہی کہنا کیسا ہے۔ تو دوستو، کرونا ایک وبا ہے جو متعدی ہے۔ اس سے نجات کا طریقہ وہی استعمال کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور صحابہ کرام کی سنت سے ظاہر ہے، جو فقط احتیاطی تدابیر ہیں اور علاج بھی۔ علاج کا مطلب جدید طب و سائنس کی تمام ادویات اور احتیاطی ڈائریکشنز ہیں۔ کرونا کو عذاب الہی سے تعبیر کرنا لا علمی کے سوا کچھ نہیں۔ عذاب مبغوض قوموں پر اترا کرتا ہے۔ عذاب الہی کے لیے اتمام حجت ضروری ہے۔ عذاب سے پہلے قوم کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ان کے احکامات کی تعمیل کی جائے، ورنہ اللہ کی پکڑ ہوگی اور عذاب آئے گا۔ بعض دفعہ ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے، مگر جب قومیں صریح انکار اور عدم تسلیم پر اتر آئیں تو اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم موسیٰ پر عذاب الہی مختلف شکلوں میں نازل ہوا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اجتماعی عذاب کا سلسلہ بھی منقطع ہوا ہے۔ غور کیا جائے تو ختم نبوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب اللہ کی اجتماعی نافرمانی سے عذاب نازل نہیں ہوگا، البتہ تنبیہات کا سلسلہ ہنوز قیامت تک جاری رہے گا۔ تنبیہات کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ وبائیں بھی اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہی ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کرونا کی وبا ایک آزمائش اور تنبیہ ہے، جو اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ سبب آزمائش ہے۔ اس آزمائش کا مقابلہ ہمت، صبر اور احتیاطی تدابیر اور علاج اور رجوع الی اللہ کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ بے شک انفرادی طور پر دعاؤں اور عبادات کا اہتمام کیا جائے، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ یاد رہے، اس طرح کی وباؤں سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی واسطہ پڑا ہے، اور ایسی جان لیوا متعدی وباؤں نے اللہ کی دھرتی کے مقدس ترین ہستیوں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تنگ کیا تھا۔ سینکڑوں صحابہ
اس طرح کی وباؤں سے جانبر نہ ہو سکے تھے۔ کورونا سے نجات کے لیے قوت ایمانی کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہہ کر بے احتیاطی کرنا بھی جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ ایسے لوگ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ اور ان کے ادوار سے ناواقف ہیں۔ اب تو ویسے بھی ہم لوگ گھروں میں محصور ہیں۔ ہمیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ گھروں میں محرم مرد اور عورتیں باجماعت نماز ادا کریں اور اجتماعی طور پر سب ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ یا اللہ ہم بے بس ہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیری مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کے صدقے، کالی زلفوں کے صدقے ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرما۔ یہاں میں چین کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ چینی ریاست نے سرکاری اور عوامی سطح پر ایمان لائے بغیر، یعنی صاحب ایمان ہوئے بغیر، آفیشلی طور پر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر عمل کر کے اس وبا پر قابو پایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی علاقے میں وبا پھیل جائے تو اس علاقے باہر سے بھی کوئی نہ جائے، اور جس علاقے میں وبا پھیلی ہو اس علاقے کے لوگ باہر نہ جائیں تاکہ وبا پھیل نہ سکے۔ یعنی کہ چین نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس وبا سے نجات حاصل کر چکے ہیں، مگر جب کہ مسلم ریاستیں، ان کے حکمران اور عوام حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ اور جدید سائنس تینوں سے روگردانی کرتی ہوئی نظر آئی، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ کسی بھی مسلم ریاست میں کورونا کا ڈیٹا جمع کر کے دیکھیں کہ وہاں کورونا کیسے پہنچا اور کیسے پھیلا، تو صرف بے احتیاطی اور نظم و نسق کی کمزوری ہی ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور اجتماعی توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ نگہبان۔